اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین المرحلۃ الرابعہ فی المواد الثلاث الوجوب والامکان والامتناع والبحث عنها في الحقیقة بحث عن انقسام الوجود الى الواجب والممکن والبحث عن الممتنع تبعی وفیها 9 فصول۔ بحث ہماری انشاءاللہ آج سے مرحلہ رابعہ چوتھے مرحلے میں ہے کہ جو مواد ثلاث کے بارے میں ہے۔ چند مقدماتی بحثیں ذکر کرنا ضروری ہے اس فصل میں وارد ہونے سے پہلے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ مواد کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ جمع ہے مادہ کی۔ اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لغوی واضح ہے اس کا۔ مدد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور کھینچنے والی جو چیز امتداد، جس فارسی میں کہتے ہیں امتداد دہندے، یعنی اس کو کھینچنا، اس کو مراد لیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اس کو مختلف علوم میں استعمال کیا جاتا ہے، منطق کے اندر، فلسفے میں، فزکس میں، اور ہر تینوں علوم میں اس کا الگ معنی ہے۔ فزکس میں اس کو جو مادہ کہا جاتا ہے انرجی کے مقابلے میں ہے۔ مادہ یعنی جو صلاحیت رکھتا ہو جذب اور دفع کی، یعنی جذب کرتا ہو، دفع کرتا ہو، استقاق رگڑ اس کے اندر والی صلاحیت موجود ہو، اس قسم کی صفات سے متصف جو چیز ہوتی ہو یا جرم رکھتا ہو مثلا، اس کو مادہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ انرجی ہے، کہ انرجی ان چیزوں سے خالی ہوتی ہے۔ منطق میں مادہ کا لفظ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ جب منطق پڑھتے ہیں تو منطق کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ منطق یا منطق صوری ہے یا منطق مادی ہے۔ منطق صوری سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ صور کے جو آپ اشکال اربعہ کے نام سے پڑھتے ہیں، یعنی 4 قسم کی صورتیں کہ جس کے ذریعے آپ قیاس یا برہان کو تشکیل دیتے ہیں۔ مواد یعنی منطق مادی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ قضایا کہ جن کے ذریعے قیاس تشکیل دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ ہیئت و شکل ہے، صغرا کہاں ہو، کبرا کہاں ہو، حد وسط کہاں ہو، اس کے شرائط کیا ہیں، یہ صورت کے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کا مد نظر صورت نہیں ہے، ابھی فقط قضیے کی طرف ناظر ہیں آپ، کہ میرا قضیہ کیسا ہونا چاہیے جس سے میں قیاس بناؤں۔ جب آپ قضیہ لے کے آئیں گے صورت کی بات بعد میں آتی ہے۔ وہ قضایا کہ جس سے قیاس تشکیل پاتا ہے، ان قضایا کو منطق میں مادہ کہتے ہیں۔ مواد القضایا، مادۃ القیاس، نہ مواد القضایا کہہ رہا تھا، مواد القیاس، یعنی قضایا وہی مادہ ہیں، اور مواد القیاس اگر کہیں تعبیر استعمال ہوتی ہے اس سے مراد وہ قضایا ہے کہ جس سے قیاس تشکیل پاتا ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ جو منطق میں استعمال کی جاتی ہے۔ فلسفے میں دوسری تعبیر چونکہ ہماری مد نظر ہے، اس وجہ سے بعد میں اس کو توضیح دیتا ہوں، فلسفے کی پہلے وضاحت کرتا ہوں۔ فلسفے میں مادہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، مراد اس سے ایسا وجود جو یا ایسا موجود کہ جو کسی دوسرے موجود کی پیدائش کا زمینہ فراہم کرے۔ مثلا مٹی اور پودا، اگر ان کو آپس میں مقایسہ کر کے دیکھیں تو مٹی مادہ شمار ہوگی پودے کی نسبت، کیونکہ مٹی ہے کہ جو پودے کی خلقت کا زمینہ فراہم کرتی ہے۔
यानी अगर मट्टी ना हो तो पौधा खालक नहीं हो सकता। बस यहां मादा फलसफा में जब इस्तेमाल होता है तो एक माना उसका ये मुराद लिया जाता है। चौथा माना कि जो हमारी महल्ले बहस में शामिल है, ये जितने आपको मानी जिक्र किए हैं ये मानी मद्देनजर नहीं है, वो ये कि मंतिक के अंदर मादे का लफ्ज इस्तेमाल होता है मवज्जहात की जब आप बहस पढ़ते हैं। नहीं मालूम मंतिक आपने मंतिक सानी जो है वो पढ़ी है, उसमें मवज्जहात की बहस आती है वहां पर, जहतुल कज़िया व मादतुल कज़िया। वहां आपको ये बयान किया जाता है कि अगर आप मौजू और महमूल को की निस्बत को अगर देखना चाहते हैं तो अगर मौजू महमूल का सबूत मौजू के लिए जरूरी हो, ये निस्बत जो पाई जाती है इसमें, तो उसको वजूब कहते हैं। अगर मुमतने हो तो उसको बिल इम्तना के नाम से याद किया जाता है, और अगर किसी भी चीज की जरूरत ना हो तो उसको बिल इम्कानिल आम कहते हैं। अगर मौजू और महमूल के दरमियान पाया जाने वाला हकीकी राबता जो है उसको कज़िये के अंदर लफ्ज़न जिक्र कर दिया जाए, इसको कहते हैं जिहतुल कज़िया। मसलन अगर कहा जाए कि अल इंसानु हयावानुन बिज़्ज़रूरा, तो ये बिज़्ज़रूरा का जो लफ्ज़ यहां आया है ये जिहतुल कज़िया है। जिहतुल कज़िया जो है मंतिक में आपने पढ़ा है कि ये वाक़े के साथ मुताबिक हो और मुमकिन है कि वाक़े के मुताबिक ना भी हो। जिहतुल कज़िया में मुताबिकत लिल वाक़े शर्त नहीं है। लेकिन अगर लफ्ज़न अगर जिक्र ना भी किया जाए इस बिज़्ज़रूरा को, वाक़े अमर के अंदर, नफ्सुल अमर के अंदर, मौजू और महमूल के अंदर हतमन कोई ना कोई निस्बत पाई जाती है, और वो निस्बत मादतुल कज़िया कहलाती है, अगरचे वो लफ्ज़ में ना भी आए। और ये मादतुल कज़िया जो है ये हतमन मुताबिक लिल वाक़े होता है, यानी खुद वाक़ई वही होता है। मसलन मादा वहां पर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जहां हम मौजू और महमूल के दरमियान हकीकी निस्बत को मद्देनजर रखेंगे, यानी मौजू और महमूल के दरमियान जो हकीकतन वाक़े व फी नफ्सिल अम्र में जो जिहत मद्देनजर है, निस्बत मद्देनजर है, उसको मादा कहते हैं। वो जरूरत होगा तो वो मादा कहलाएगा, इम्कान होगा तब मादा कहलाएगा। मसलन यही अल इंसान हयावान अगर कह दिया जाए तो अगर वाक़े व फी नफ्सिल अम्र में अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम है कि हैवान और इंसान के दरमियान राब्ता जरूरी का है, यानी हो नहीं सकता इंसान तो हो लेकिन हैवान मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से आप मसलन जो अपना अल अरबा तो फर्दुन, यह कज़िया है अरबा, चार का अदद, ये मौजू वाक़े हो रहा है, और फर्द क्या है, ताक होना, ये महमूल वाक़े हो रहा है। खूब, अब क्या राब्ता है इनके दरमियान, इम्तिना का। असलन अरबा कभी भी ताक हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार का अदद जुफ्त है, जुफ्त के ज़िमन में आता है, ये ज़ौज है ये। तो ताक का अगर महमूल बनाएंगे, इसके लिए हमल करेंगे फर्द को और ताक होने को, तो इनका आपस में इर्तिबात जो है वो इम्तिना का है, नहीं हो सकता है। इसी तरह इम्कान है मसलन कातिब होना, इंसान कातिब है, लिखने वाला है, उसका लिखाई उसके लिए कोई ना जरूरत रखती है ना ही उसके लिए इम्तिना रखती है, चाहे तो कातिब बन जाए चाहे तो कातिब ना बने। बस मंतिक के अंदर, बाबे क़ज़ाया के अंदर मादा का क्या माना हो गया, मौजू और महमूल के दरमियान वाक़े में पाई जाने वाली निस्बत, वाक़े में पाई जाने वाली निस्बत, इसको मादतुल कज़िया कहते हैं। और हमारी इस फसल के अंदर बहस भी इसी के अंदर है, बल्कि फसल नहीं, इस मरहले के अंदर हमारी बहस यही है। ये एक मतलब था कि जिसकी वजाहत जरूरी थी इस फसल में वारिद होने से पहले। दूसरा नुक्ता जो यहां पर जिक्र करना जरूरी है
وہ یہ ہے کہ یہ مواد الثلاث کی بحث علم منطق میں ذکر کی جاتی ہے، تو یہ فلسفے میں پھر کیوں آ گئی؟ آیا یہ تکراری بحث ہے، فلسفیوں نے بس ویسے ہی اس بحث کو یہاں شامل کر دیا ہے، ضرورت تھی اس لیے لے کر آگے، والا ہے کہ اصل میں منطقی بحث یا نہ جہات مختلف ہیں، منطق کسی اور جہت سے بحث کرتا ہے اور فلسفی کسی اور جہت سے بحث کرتا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ منطق اور فلسفے میں جہات مختلف ہیں۔ کیا ہے فرق اس میں؟ منطق مواد ثلاث سے بحث اس اعتبار سے کرتا ہے کہ یہ احکام قضیہ میں سے ہیں، جیسے کہ ابھی عرض کیا، منطق قضیے کو مد نظر رکھتا ہے، موضوع اور محمول کے درمیان نسبت کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو قضیہ میرے سامنے آیا ہے، ان کے جو موضوع اور محمول ہیں، ان میں ارتباط اور رشتہ داری کیسی ہے، ارتباط کیسا ہے ان کا آپس میں۔ لیکن فلسفے میں جب یہ مواد الثلاث بحث ہوتی ہے، اس عنوان سے ہوتی ہے کہ یہ احوال موجود میں سے ہیں، احوال وجود میں سے ہیں، اقسام وجود میں سے ہیں، یعنی ہم وجود کو تقسیم کرتے ہیں واجب ممکن کی طرف، بس یہاں پر مواد ثلاث کو وجودی حیثیت سے مد نظر رکھتے ہیں، چونکہ یہ اقسام وجود میں سے ہیں، چونکہ یہ احکام وجود میں سے ہیں، اور منطق میں احکام قضیہ کے عنوان سے بحث کرتے تھے۔ بات واضح ہے؟ بس یہ جہت حتماً مد نظر رہے، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ امتحان کے در پہ بھی ہوئے تو یہ سوال امتحانی سوالوں میں سے ہے کہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ مواد الثلاث منطق اور فلسفے میں کیا فرق ہے، وہ یہ جہت آپ مد نظر رکھیں گے اس کو۔ یہ ایک مطلب تھا۔ اگلا مطلب جو یہاں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اصل میں ہماری بحث جو ہے وہ وجوب اور امتناع کے وجوب اور امکان کے بارے میں ہے۔ امتناع کی جو بحث ہم یہاں کریں گے وہ طفیلی ہے، طبعی ہے، استطرادی ہے، مثلا اس کو اردو میں طفیلی کہتے ہیں، مثلا ضمنی بحث ہے، یعنی حقیقت میں ہم بحث وجوب کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، امکان کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ امتناع بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بحث کر دیتے ہیں آ کر، وائلہ حقیقتاً مد نظر نہیں ہے ہمارے۔ کیوں؟ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فلسفے کا موضوع کیا بیان کیا ہے؟ موجود بے ما ہوا موجود، جس کو وجود کہتے ہیں۔ ہم نے احکام و عوارض ذاتیہ وجود کے بارے میں بحث کرنی ہے، تو یہ عدم تو عوارض ذاتیہ میں سے نہیں، عدم مقابل وجود ہے، پس عدم اور امتناع کی بحث جو ہے وہ استطرادی اوائلہ ہماری اصل بحث کے اندر مسئلہ فلسفہ کے عنوان سے مطرح نہیں ہوتی، ذکر نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس کے اندر بحث موجود ہے کہ آیا اعدام کی بحث جو ہے یا امتناع کی بحث جو ہے وہ مسئلہ ہے فلسفے کے لیے یا استطرادی و طفیلی بحث ہے۔ علامہ کی نظر یہ ہے کہ طفیلی بحث ہے، لیکن بعض بزرگان ہیں ایسے جو ایک جہت کو بیان کرتے ہیں، وہ اس کو مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ پھر کبھی اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس کے بعد جو اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یوں تقسیم بیان کرتے ہیں کہ عبارت دیکھیں علامہ کی، کل مفہوم اذا قیس الی الوجود، ہر مفہوم کہ جب ہم اس کو وجود کی طرف مقایسہ کریں تو اب یہ تین حالت سے خارج نہیں ہے، یا وہ واجب ہے، یا وجود یا اس کے لیے ضروری ہے تو واجب ہے، وجود اس کے لیے ضروری نہیں ہے یعنی ممتنع ہے تو وہ ممتنع ہو جائے گا، اور اگر اس کے لیے نہ وجود ضروری ہو نہ ضرور اس کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے ممتنع ہو، وہ ممکن ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ایک بحث کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، اگرچہ کتاب میں ذکر نہیں ہوا، آپ مختلف شروحات کا اگر مطالعہ کریں گے، مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو یہ مطلب آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ وہ یہ کہ
اگر ہم قدما کی علامہ سے پہلے کچھ فلاسفہ کی یا ملا صدرہ سے پہلے فلاسفہ کی اگر کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مواد الثلاث کی جب بحث کرتے ہیں تو اس کا مقسم ماہیت کو قرار دیتے تھے. یعنی یوں کہتے تھے حقیقت میں کل ماہیت اذا قیست الی الوجود، تو اس کا 3 حالتوں سے خارج نہیں ہے. لیکن یہاں علامہ نے کیا کیا، کل مفہوم اذا قیس الی الوجود، تو 3 حالت سے خارج نہیں ہے. بس اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ قدماء نے ماہیت کو مقسم بنایا ہوا تھا تو علامہ جیسے فلاسفہ نے اس کو تبدیل کیوں کر دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ماہیت کو مقسم قرار دیتے ہیں اس تقسیم کے لیے تو یہ تقسیم ناقص رہ جائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماہیت فقط ان مفاہیم کو شامل ہوگی کہ جو ڈائریکٹ خارج سے ذہن میں آئیں، جن کو فلسفے اور منطق کی اصطلاح میں معقولات اولا یا اولیہ کہا جاتا ہے. ماہیت اسی پر اطلاق ہوتا ہے. اگر مفاہیم فلسفیہ دیکھ لیں، مفاہیم منطقیہ لے لیں، تو چونکہ مقسم ماہیت ہے بس ان کے بارے میں آپ کوئی نتیجہ نہیں لے پائیں گے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ملا صدرہ نے آ کر برہان عقلی کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ ماہیت خارج میں ہوتی ہی نہیں ہے. اعتباری ہے، خارج کو وجود نے پر کیا ہے، ماہیت نام کی چیز خارج میں نہیں ہے. یعنی مصداق خارجی نہیں رکھتی، سالت ماہیت یعنی ماہیت کو اعتباری معنی یعنی ذہنی معنی ہے. پس اگر ماہیت ذہنی ہے تو اس کے اوصاف بھی کیا ہوں گے؟ ذہنی ہو جائیں گے. اور ہم وجوب و ممکن و ممتنع کی جو بحث کر رہے ہیں، کس سے بحث کر رہے ہیں؟ خارج سے بحث کر رہے ہیں. بس اس اعتبار سے بھی مقسم غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں ہم ماہیت کو مقسم نہیں بنا سکتے بلکہ مفہوم کو مقسم بنائیں گے. یہاں پر مفہوم سب کو شامل ہوتا ہے. اب وہ سب ہیں، یعنی مفہوم ثانیہ فلسفیہ جو ہیں ان کے اوپر مفہوم صدق کرتا ہے. مفاہیم منطقیہ کا نام لے وہ بھی مفہوم ہے، معقولات اولا وہ بھی مفہوم ہے، منطقی سب آ جاتے ہیں، سب مفہوم کے دائرے میں آتے ہیں. یعنی یہ کلیت و عمومیت رکھتا ہے مفہوم کا جو لفظ ہے. خوب، یہ ایک مطلب تھا کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہاں مقسم جو ہے مفہوم کو کیوں قرار دیا ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس مطلب. اور ایک اور مطلب کہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ مفہوم یہاں بے ما ہوا مفہوم مد نظر نہیں ہے. ہاں، یعنی مفہوم ذاتاً ہمارے لیے قابل یہاں بحث نہیں کر رہے ہیں ہم اس سے کہ ہم فقط مفہوم کے احکام کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں. نا، ایسا مفہوم کہ جو خارج سے حکایت کر رہا ہوگا وہ والا مفہوم یہاں مد نظر ہے. بس اگر کوئی سوال کر لے یہاں سے مفہوم کے بارے میں تو اس کا جواب یہ ہے. باقی چیزیں چونکہ میں نے تھوڑا خارج میں عرض کر دیا ہے، باقی عبارت میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ شاید یہ سوال ہے اگر مفہوم فقط ذہنی ہو اور خارج ذہن باہر سے جو کچھ بنا جی اس میں آ جائے. یعنی ہماری بحث خارج سے چل رہی ہے، یعنی ہم فقط ذہنی ابحاث کے بارے میں بحث نہیں کر رہے ہیں، خارجی چیزیں بھی ہمارے مد نظر ہیں. بس یہاں پر ہم مفہوم سے وہ مراد نہیں لے سکتے جو مفہوم بیما ہوا مفہوم ہو، نا، مفہوم کے جو حاکی از خارج ہو. خوب دیکھیں ترجمہ. المرحلۃ الرابعہ، چوتھا مرحلہ مواد الثلاث میں ہے کہ جو وجوب، امکان اور امتناع کے نام سے ہے. والبحث عنها فی الحقیقہ بحث عن انقسام الوجود.
ان کے بارے میں یعنی مواد الثلاث کے بارے میں حقیقتاً جو بحث کی جا رہی ہے وہ انقسام الوجود کے اعتبار سے ہے. یعنی یہیں پر علامہ وہ جہت بیان کر رہے ہیں کہ فلسفے میں کیوں ہم اس سے بحث کر رہے ہیں. یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ منطق میں ہماری جہت ہوتی ہے قضایا کے احکام، لیکن یہاں ہماری مد نظر انقسام الوجود کے عنوان سے ہے. یعنی وجود منقسم ہوتا ہے ان مواد ثلاث کی طرف. پس والبحث عنہا مواد الثلاث کے بارے میں بحث کرنا حقیقت میں بحث عن انقسام الوجود، انقسام وجود کے بارے میں بحث ہے. پس یہ فلسفی مسئلہ ہے، منطقی خالص نہیں ہے. یہ منقسم ہوتا ہے الی الواجب والممکن، اس کے واجب اور ممکن کی طرف. والبحث عن الممتنع تبعی، ممتنع کے بارے میں بحث تو فعلی تبعید سے ترادی ہے، والا حقیقت میں یہ بحث ہمارے میں شامل نہیں ہے چونکہ فلسفے کا موضوع وجود ہے اور ممتنع عدم ہے نہ کہ وجود. وفیہ 9 فصول، 9 فصلوں میں ہم اس میں بحث کریں گے. الفصل الاول فی تعریف المواد الثلاث وانحصارها فیہا، کہ پہلی فصل جو ہے وہ مواد ثلاث کی تعریف میں ہے اور یہ بیان کرنا ہے کہ مواد الثلاث انہیں تین کے اندر ہی منحصر ہیں. یعنی یہ جو ہم تقسیم سے گانے 3 قسم کی اقسام بیان کر رہے ہیں یہ حصری تقسیم حصری ہے، اور تقسیم حصری عقلی ہوتی ہے اور تیسری کا چوتھا فرض نہیں کیا جا سکتا. یہ تقسیم عقلی کی خصوصیت میں سے ہوتا ہے کہ آپ تیسری کا چوتھا دوسری کا پہلا نہیں بنا سکتے یا اضافہ نہیں کر سکتے اس میں. خوب کیسے اس کو بیان کریں؟ کہتے ہیں اب یہ تقسیم حصری کی صورت حال یہ سنائی کی صورت میں آتا ہے نا، یا یہ ہے یا وہ ہے، اس طریقے سے چلتے ہیں تقسیم حصری میں. کل مفہوم اذا قیس الی الوجود، جب ہم ہر مفہوم کے جس کو ہم وجود کی طرف مقایسہ کرتے ہیں، فَإِمَّا أَن يَجِبَ لَهُ، یا تو وجود اس کے لیے واجب ہوگا، فَهُوَ الْوَاجِب، تو وہ واجب الوجود ہو کہلائے گا. او یمتنع، یا وجود اس کے لیے کیا ہوگا، ممتنع ہوگا، وَهُوَ الْمُمْتَنِعُ، وہ ممتنع الوجود کہلائے گا. او لا یجب لہ ولا یمتنع، یا پھر وہ وجود جو ہے اس مفہوم کے لیے نہ تو وجوب کی حیثیت رکھتا ہوگا نہ ہی امتناع کی حیثیت رکھتا ہوگا، وَهُوَ الْمُمْكِنُ، تو وہ ممکن کہلائے گا. کہتے ہیں کیا وجہ ہے یہ 3 قسمیں کیوں بن رہی ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يَكُونُ الْوُجُودُ لَهُ ضَرُورِيًّا، یا تو وجود اس کے لیے حتمی ہوگا، جیسے الاربعۃ زوجون، اربعہ کا زوج ہونا، جفت ہونا، یہ کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے بعض ایسے موجودات ہیں کہ جن کے لیے وجود ضروری ہے، جیسے واجب الوجود ہے، فَهُوَ الْأَوَّلُ، تو وہ واجب الوجود ہے. اور یکون العدم لہ ضروریہ، یا عدم اس کے لیے ضروری ہوگا، جیسے شریک باری تعالی ہے، وَهُوَ الثَّانِي. وَإِمَّا أَن لَّا يَكُونَ شَيْءٌ مِّنْهُمَا لَهُ ضَرُورِيًّا، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی، نہ اس کے لیے وجود ضروری ہے نہ اس کے لیے عدم ضروری ہے. وَهُوَ الثَّالِثُ، اور وہ کیا ہے، تیسری صورت ہے، وہ کون سی ہے، ممکن الوجود ہونا ہے. خوب آگے کوئی بندہ آ کر کہتا ہے، اعتراض کرتا ہے، آگے کہتے ہیں میں چوتھی صورت بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عقلی تقسیم ہے 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں میں چوتھی بنا کے دیتا. آپ نے کیا 3 صورتیں بنائی ہیں، یا وجود ضروری ہے یا عدم ضروری ہے یا دونوں ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں ضروری ہیں، یعنی وجود بھی ضروری ہے اور عدم بھی ضروری ہے اس کے لیے. چوتھی صورت بن گئی. آپ کیسے کہتے ہیں چوتھی صورت نہیں بن سکتی؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا احتمال کون الوجود والعدم کلیہما ضروریین، اگر کوئی آ کر یہ احتمال دے کہ وجود اور عدم جو ہیں یہ دونوں ضروری ہیں، عدم بھی اس کے لیے ضروری ہے، وجود بھی اس کے لیے ضروری ہے، بس چوتھی صورت متصور ہے، تو علامہ فرماتے ہیں فَمُرْتَفِعٌ بِأَدْنَى الْالْتِفَاقِ، اگر کوئی تھوڑی سی توجہ کر لینا اس صورت کی طرف تو اس کو پتہ ہے کہ یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اجتماع النقیضین ہے، وجود و عدم کا جمع کرنا ہے، اور اجتماع نقیضین محال ہے عقلاً، وہ ممکن نہیں ہے. بس اس کی تقسیم حصری ہے، اور یہ 3 ہی ہیں، وجوب، امکان اور امتناع.
اگر مطلب آسان ہے لیکن چونکہ اذان ہو گئی ہے اس کو پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔